تو صحیح راستہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا۔ اس لیے کہ دوستوں بزرگوں، مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ کسی انجینئر نے کوئی گاڑی بنائی اور اس گاڑی کو بنا کر بازار میں نکالا اور اس کے ساتھ ایک کتاب بھی لگائی۔ اس کتاب میں اس گاڑی کے استعمال کرنے کا طریقہ پورا لکھا کہ اس کو کیسے استعمال کرنا ہے تاکہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اب کوئی گاڑی خریدنے والا یوں کہے کہ یہ کون ہوتا ہے انجینئر مجھے بتانے والا، میں نے اپنے خون پسینے کی کمائی سے یہ گاڑی خریدی ہے، جیسے چاہے استعمال کرو۔ اگر یہ ایسا کرے گا تو خود بھی نقصان اٹھائے گا اور اوروں کو بھی اوروں کے نقصان کا بھی ذریعہ بنے گا۔ بالکل اسی طرح سے اس انسانی مشین کے خالق اللہ ہے۔ اس انسانی مشین کو اللہ نے بنایا ہے۔ اس انسان کے خالق اللہ ہے۔ وہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ یہ کیسے استعمال ہو اور کون سی چال چلے، کون سا طریقہ اختیار کرے، کون سی راہ چلے تاکہ کامیابی تک پہنچ جائے۔ وہ بہتر جانتے ہیں جنہوں نے بنایا ہے، یعنی اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ بتانے کے لیے، وہ راستہ سمجھانے کے لیے کہ کامیابی کا راستہ کون سا ہے، تم کامیابی تک کیسے پہنچو گے۔ اس لیے کہ دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ سارے بندے کامیاب ہو جائیں، اور بندے بھی چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں، دونوں جہاں میں کامیاب یہ بھی ہونا چاہتا ہے اور اللہ بھی کامیاب کرنا چاہتے ہیں۔ بس بیچ میں بات دوستوں بزرگوں جو فرق آیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنے طریقے سے کامیاب ہونا چاہتا ہے، اور وہ طریقے کامیابی تک نہیں پہنچا سکتے سوائے اس طریقے کے اور اس راستے کے دوستوں بزرگوں جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ نبیوں کو دنیا میں بھیجا۔ یہ نبی دنیا میں آئے ہیں صرف اسی کام کے لیے بھیجے گئے کہ انسانوں کے دلوں پر محنت کریں اور انسانوں کو اللہ کا تعارف کرائیں، یہ اپنے بنانے والے کو پہچانے جانے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ اس کو شریعت کہتے ہیں کہ جو دین لے کر کے آتے ہیں نبی، وہ اس کی دعوت دیتے ہیں۔ یہ نبیوں کا کام ہے کہ نبی آ کر انسانوں کے دلوں پر محنت کرتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی اپنی شکل جو اس کے ہاتھ میں ہے اس میں کامیابی سمجھ رہا ہے۔ اس لیے نبیوں کو بھیجا جاتا کہ جاؤ ان کے دلوں پر محنت کرو، ان کے دلوں میں جو غلط یقین بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نکال کر صحیح یقین دل میں داخل کرو۔ کیا غلط یقین بیٹھے ہوئے ہیں؟ بعض نبی آئے تو ان کی قوم کے دلوں میں طاقت کا یقین، انہیں طاقت پر جو ہے یقین ہے کہ ہمارے یہ طاقت ہے، اس سے ہوگا۔ بعض نبی آئے ان کی قوم کے دلوں میں ملک و مال کا یقین، اور بعض نبی آئے ہیں تو ان کی قوم کے دلوں میں اکثریت کا یقین، اور کسی نبی کی قوم کے دلوں کے اندر دوستوں بزرگوں سند کا یقین۔ مختلف غلط یقینوں کے ساتھ نبیوں کی قوم جو ہے وہ زندگی گزار رہی ہوتی اور نبی آ کر کے ان پر محنت کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور فرعون کے دل میں اپنے ملک و مال کا یقین کہ اس سے ہو رہا ہے، بس نبی آ کے اس کی دعوت دیتے۔ انہوں نے آ کر محنت کری۔ مختصر یہ کہ آخر میں، کیونکہ ہر نبی کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ وہ آ کے اس کی دعوت دیتے اور ان کی قوم ان کے بات کو، جو سلیم الفطرت ہوتے وہ بات مان لیتے کہ کیا دعوت دیتے، اللہ کی طرف بلاتے کہ اپنے غلط یقینوں سے نکلو، اس سے نہیں ہوتا، ایک اللہ سے ہوتا ہے۔ تو جو سلیم الفطرت ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں، بات مان لیتے ہیں۔ بعض جو ہے وہ ہٹ درمی ہوتے ہیں، وہ اپنی بات پر جمے رہتے، اڑے رہتے، لیکن نبی یہ محنت کرتے رہتے
اور نبی کی محنت پر لوگ آتے رہتے، لیکن کچھ ایسے جو ہے ہٹ درمی کہ وہ غلط یقینوں پر آخر تک جمے رہتے اور اڑے رہتے، اور حماقت یہ کہ اپنے غلط یقینوں کے ساتھ نبی سے ٹکراتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کی محنت کے نتیجے صرف دو رکھے ہیں، نبی کی محنت کے نتیجے صرف دو ہیں، یا تو جو نبی کی بات مانیں گے تو انہیں ہدایت ملے گی، وہ ہدایت یافتہ کہلائیں گے، کامیابی کے راستے پہ پڑ گئے، کامیابی کے راستے پر یہ پڑ گئے تو یہ آخر میں کامیاب ہو گئے۔ اور اگر بات کو نہ مانا تو پھر اللہ تعالیٰ آخر میں سب کو صاف کر دیتے۔ تمام نبیوں کے واقعات میں یہ ملے گا۔ فرعون ٹکرایا موسیٰ علیہ السلام سے اپنے غلط یقینوں کے ساتھ، آخر میں اللہ نے اس کو غرق کر دیا، اس کو اور اس کے ماننے والوں کو، اور اللہ نے نبی اور نبی کے ماننے والوں کو پار کر دیا۔ یہ پانی سے پار ہو گئے، وہ اسی پانی میں غرق ہو گئے، اپنے ساتھ جو اس کے ساتھ جو لگے ہوئے تھے ان سب کے ساتھ وہ ہلاک ہو گیا۔ ہر نبی کے واقعات میں یہ ملے گا کہ جو بھی نبی سے ٹکرایا آخر میں اللہ ان کو سب کو صاف کر دیا، اور صاف ایسا کیا کہ دنیا میں کوئی نہیں بچا سوائے نبی اور ان کے ماننے والوں کے، سب ہدایت پر، کوئی گمراہی پر نہیں، سب نبی کے ماننے والے، اللہ کے ماننے والے، ہدایت یافتہ، ایک بھی گمراہی پہ نہیں ہے، سب صاف ہو گئے۔ تو یہ نبی کی محنت کے نتیجے میں ہوتا ہے، نبی جو محنت لے کر کے آتے ہیں، دعوت کی محنت اللہ کی طرف سے، اس محنت کے نتیجے میں یہی ہوتا ہے کہ جو بات مان لیتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو نہیں مانتے اللہ ان کو صاف کر دیتے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن جب نبی اپنے وقت پر چلے جاتے، نبی چلے گئے اپنے وقت پر، تو جس محنت سے ہدایت آئی تھی اور ان کی جو ہے قوم ہدایت پر آئی اور ایک نبی کی جو ہے امت وجود میں آئی، لیکن جب نبی چلے گئے اور نبی کے ساتھ وہ محنت بھی چلی گئی جو لے کر کے وہ آئے تھے، اور جس محنت کے نتیجے میں یہ امت تیار ہوئی تھی، اور یہ سارے ان کے ماننے والے اور ہدایت پر تھے، نبی کی بات پر، یہ طریقہ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں اس پر پورے 100% اس پر قائم۔ لیکن جب نبی چلے گئے اور اس محنت کو بھی لے گئے جس سے ہدایت آئی تھی، تو پھر دوستو بزرگوں شیطان کی کوشش پر آہستہ آہستہ سب گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نبی والی محنت ہوگی تو ہدایت آئے گی، لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ نبی والی محنت نکل جائے گی تو جو آئی ہوئی ہدایت ہے وہ بھی نکل جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت کے آنے کے لیے بھی اور لوگوں کو ہدایت ملنے کے لیے بھی نبی والی محنت، دعوت کی عظیم الشان محنت جو نبی لے کر آتے ہیں، اس میں وہ محنت ذریعہ ہے ہدایت کے آنے کے لیے اور لوگوں کو ہدایت ملنے کے لیے، اور وہی محنت ذریعہ ہے ہدایت کے باقی رہنے کے لیے۔ ایسا نہیں ایک بار ہدایت مل گئی اور چھٹی ہو گئی ہمیشہ کی، ایسا نہیں کہ محنت ہوگی تو ہدایت آئے گی، ہدایت ملے گی، محنت ہوتی رہے گی تو ہدایت باقی رہے گی، اور اگر محنت نکل گئی تو ہدایت بھی نکل جائے گی۔ تو نبی چلے گئے محنت لے کر اپنی ساتھ، محنت چلی گئی تو یہ سارے ہدایت پر ہیں، ایک بھی گمراہی پہ نہیں، لیکن آہستہ آہستہ سب گمراہی پہ چلے گی کیونکہ محنت نکل گئی۔ یہ سلسلہ چلا، پھر اللہ تعالیٰ جب گمراہی عام ہو جاتی پھر اللہ ایک نبی کو بھیج دیتے، پھر آ کر وہ محنت کرتے۔ تو یہ سلسلہ چلا دوستوں بزرگوں، کیا کہ نبی آئے، دعوت آئی، ہدایت آئی، نبی آئے، دعوت آئی، ہدایت آئی، نبی گئے، دعوت گئی، ہدایت گئی، کہ نبی کے ساتھ جو محنت تھی جس پر یہ امت تیار ہوئی تھی وہ بھی چلی گئی ان کے ساتھ، تو ہدایت بھی نکل گئی، ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہدایت نکل گئی، پھر گمراہی عام ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آپ کی آمد پر اللہ تعالیٰ نے اس ترتیب کو بدلا۔ کیوں؟ اس لیے اب کوئی نبی نہیں آگے، اب آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، نبوت کی آخری کڑی، اور یہ امت آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت نہیں۔ تو اس لیے دوستو یہ ترتیب بدلی، اور آپ کو جو ہے آپ جو تشریف لائے ہیں
اور آپ کو پہلے نبیوں کی طرح کسی ایک علاقے کا، قوم کا، بستی کا اور کسی ملک کا نبی نہ بنا کر نہیں بھیجا پہلے نبیوں کی طرح، بلکہ آپ کو پورے عالم کا نبی بنا کر بھیجا، سارے عالم کی طرف کہ آپ سارے عالم کے نبی۔ اور یہاں بھی بات نہیں پوری ہوئی کہ آپ کو قیامت تک کا نبی بنا کر بھیجا، قیامت تک آنے والا آخری انسان، اس تک کے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے کہ سارے عالم کے نبی اور قیامت تک۔ یہ آپ کی محنت کا زمانہ ہے قیامت تک کا، اور یہ آپ کی محنت کا دائرہ ہے پورا عالم، اور آگے کوئی نبی نہیں، تو اتنا بڑا کام دے کر آپ کو بھیجا گیا۔ تو کیا ترتیب بدلی اللہ تعالیٰ نے کہ کام بڑا دیا گیا، ذمہ داری بڑی دی گئی۔ زمانے کے اعتبار سے تو محنت کے لیے صرف 23 سال، اور دائرے کے اعتبار سے آپ خطہ عرب کے باہر نہیں گئے، خطہ عرب پر محنت کری بذات خود، اور زمانے کے اعتبار سے 23 سال، اور کام اتنا بڑا، قیامت تک کے آپ نبی اور پورے عالم کے نبی۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ کام بڑا ہے، ذمہ داری بڑی ہے، وظیفہ بڑا ہے، کام بڑا ہے، تو بڑا انتظام کیا اللہ نے۔ کہ کیا انتظام کیا؟ کہ اللہ نے بڑا انتظام یہ کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک امت دی جس کو اللہ تعالیٰ نے چن کر اور چھانٹ کر، اسی طرح ہے مفہوم، چن کر اور چھانٹ کر، یہ امت چنی ہوئی ہے، چھٹی ہوئی ہے، تمام روحوں میں سے اللہ نے اس امت کو چھانٹا ہے کہ چن کر اور چھانٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ انتظام کیا کہ اس امت کا ایک ایک فرد، مرد ہو یا عورت، چن کر اور چھانٹ کر بھیجے گئے ہیں، کہے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے لیے۔ یہ انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ کام بڑا ہے، ذمہ داری بڑی ہے، زمانہ طویل ہے، اور دائرہ بڑا، پورا عالم ہے، تو بڑا انتظام کیا کہ اس امت کو چن کر اور چھانٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کے لیے بھیجا ہے۔ یہ بھیجی ہوئی امت ہے، مبعوث کی گئی امت، بھیجی گئی ہے ایک ذمہ داری کے ساتھ کہ نیابت کیا ہے؟ نیابت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نائب ہے، امت، جماعت نہیں، امت، یہ امت آپ کی نائب، کہ ہر فرد امت، نائب کہتے ہیں اصل کے بدل کو، اصل آپ ہیں اور آپ کی امت یہ آپ کی بدل ہے، یعنی نائب ہے، کہ ہر فرد امت اس پوری محنت کا ذمہ دار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، نائب اس کو کہتے ہیں، کہ جو اصل کا کام وہ نائب کا کام، جو اصل کی ذمہ داری وہ نائب کی ذمہ داری۔ کسی بھی ادارے کے کوئی محتمم صاحب ہیں، وہ کہیں چلے جائیں تو اب ساری ذمہ داری نائب محتمم پر آ گئی، سوال جواب پوچھ گچھ ان سے ہوگی۔ یہ ہے نائب، کہ سارا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ہر فرد امت کی طرف، کہ کیا؟ کہ پورا عالم، اس کے لیے ہر فرد امت ذمہ دار، اور قیامت تک کا زمانہ اس کے لیے ہر فرد امت ذمہ دار۔ کس کے لیے؟ کہیں کے لیے؟ کہ وہ کام اور وہ محنت، وہ ذمہ داری جو آپ لے کر آئے ہیں وہ ہر فرد امت کے ذمے ہے، کہ اس محنت کے ذریعے سے دونوں فائدے ہوں گے، دونوں ذمہ داری پوری ہوں گی۔ ایک ذمہ داری تو خود کی ہے، اپنی ذات کی، اس لیے دعوت داعی کے لیے ہے کہ سب سے پہلے تو ہم محتاج ہیں کہ ہمیں ہدایت ملے، ہم سیدھے راستے پر آئیں اور ہم سیدھے راستے پہ چلیں اور سیدھے راستے پہ باقی رہیں۔ کہ کون سا راستہ؟ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہماری ضرورت ہے، ہم محتاج ہیں، اور دوسرے کیونکہ یہ محنت امت میں ہوگی تو دوستو بزرگوں اس کے ذریعے سے کہ محنت تو اپنے لیے ہو رہی ہے، لیکن کیونکہ امت میں ہو رہی ہے تو دعوت امت کے اندر گھس کے دی جا رہی ہے، تو اس محنت کا طریقہ بھی یہی ہے، اس محنت کا ضابطہ بھی یہی ہے، تو پھر آپ کے ذریعے سے امت کو بھی فائدہ ہوگا، اور وہ ذمہ داری پوری ہوگی جو دے کر بھیجے گئے ہیں۔ پہلے اپنی ذات کی، اپنی خود کی ذمہ داری کہ ہم اپنی فکر کریں کہ ہمیں ہدایت ملے، وہ بھی اس سے ملے گی، اس محنت کے ذریعے سے، اور جو ہم جو بڑی ذمہ داری آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت
کی وجہ سے کہ پورے عالم کے اندر یہ پھیلی ہوئی امت یہ دین پر کیسے باقی رہے اور دین پر کیسے آئے، اور جو ہے دوستوں بزرگوں قیامت تک کا زمانہ میں جو ہے کیسے محنت باقی رہے اور آگے بڑھے، اس کی ذمہ داری بھی وہ بھی پوری ہوگی کہ ہماری محنت کے ذریعے سے ہم محنت کریں گے تو لوگ تیار ہوں گے، عملہ بنے گا، سلسلہ قیامت تک جائے گا اور پورے عالم میں بات چلے گی، تو دونوں ذمہ داریاں پوری ہوں گی۔ کیسے؟ کہ اس محنت کے ذریعے سے۔ کون سی محنت؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، تو یہ امت آپ کی نائب ہے، جو پورا کام، پوری ذمہ داری ہر ایک فرد امت پر۔ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کے دائرے بنا لیے۔ میرا ایک گھر ہے، ایک بیوی ہے، چند بچے ہیں، ان کے کھانے کی، پینے کی، اوڑھنے بچھونے کی، اور ان کے مکانات، اور ان کی شادی بیاہ، اور ان کی ذمہ داری، ہاں گھر کاروبار کی، بس یہ میری ذمہ داری ہے۔ یہ ہو جائے گا تو ذمہ داری پوری ہو جائے گی۔ بعض اس ذمہ داری کو پورے کرتے کرتے درمیان میں چلے جاتے ہیں، جو وقت آ جاتا ہے بعض اس کو پورے کر کے سوچتے ہیں کہ میری ذمہ داری پوری ہو گئی، بس یہی میری ذمہ داری تھی، ہم نے اپنے دائرے بنا لیے۔ بعض سوچتے ہیں چلو میں ایک محلے کا ذمہ دار ہوں، تو بس بعض سوچتے ہیں میں ایک بستی کا ذمہ دار ہوں، بعض اس سے کہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ حالانکہ ذمہ داری اللہ کی طرف سے ملی ہے کہ ہر فرد امت پورے عالم کا ذمہ دار، ہر فرد امت قیامت تک کا ذمہ دار، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری لے کر آئے ہیں، وہ ذمہ داری اس امت پر ڈالی گئی ہے۔ یہ ہے دائرہ ہماری محنت کا، اور یہ ہے زمانہ ہمارے اوپر جو محنت ڈالی گئی۔ تو اس محنت کو لے کر کے آپ تشریف لائے آخر میں۔ اور یہ بھی بات ہے سنت اللہ کی کہ نبیوں کو ایسی جگہ بھیجتے ہیں، نبی کو اور دوستوں بزرگوں، جہاں لوگ اور جن لوگوں سے جو ہے انسانیت بالکل مایوس ہو چکی ہوتی ہے کہ ان کا کچھ ہونے والا نہیں اب، ایسے بگاڑ میں بھیجتے ہیں نبی کو اللہ۔ اور آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسی جگہ بھیجا کہ جہاں سے لوگ جن سے جو ہے لوگ مایوس ہو چکے تھے، کہ پستی میں پڑی ہوئی قوم، اور دوستوں بزرگوں جہالت میں بالکل نیچے گڑھے میں گری ہوئی قوم، جہالت، یہ زندہ اپنے بیٹے کو درگور کر رہے ہیں، ہاں ایسی جہالت کہ کوئی ان کے پاس آنے کو تیار نہیں، کوئی ان کے پاس بیٹھنے کو تیار نہیں، کہ ان کا کچھ نہیں ہونے والا، کہ بگاڑ اتنا ہو گیا۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نبی کو بھیجتے ہیں یہ بات سمجھانے اور بتانے کے لیے کہ انسانیت میں کتنا بھی بگاڑ آ جاوے، انسانیت بگڑتے بگڑتے کتنا بھی پستی میں چلی جاوے، اور کتنی بھی جہالت کی طرف چلے جاوے، لیکن جب نبی آتے ہیں اور اپنی محنت شروع کرتے ہیں، جو محنت نبی لے کر آتے ہیں، جب وہ محنت زندہ ہوتی ہے، جب وہ محنت شروع ہوتی ہے، اور جہاں شروع ہوتی ہے، جہاں وہ محنت کرتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں، ان کے اندر سدھار آتا ہے، ان کے اندر جو ہے جہالت دور ہوتی ہے، ان کے اندر جو ہے دوستوں بزرگوں جو بگاڑ ہے وہ ختم ہوتا ہے، ان کے اندر سدھار آتا ہے۔ یہ نبی کی محنت میں ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اسی جگہ اتارتے ہیں، جب بات سمجھانے کے لیے نبی کو ایسی جگہ بھیجیں گے، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ شروع سے لے کر انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور قیامت تک کے لیے یہ بات نبیوں کے ذریعے سمجھائی گئی کہ انسانوں کے سدھار کا، جو میں نے بات شروع یہیں سے کی تھی، انسان سازی کا جو راستہ ہے، انسانوں کے سدھرنے کا جو راستہ ہے، انسانوں کے رخ پہ آنے کا جو راستہ ہے، وہ نبیوں والی محنت ہے۔ اور آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی محنت لے کر آئے ہیں، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ کتنے ہم اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑا لیں کہ انسانیت میں سدھار آ جائے، انسانیت صحیح ہو جائے، یہ سیدھے راستے نہیں ہوگا، کہ وہ تو نبی لے کر آئے راستہ، کہ جو نبی محنت لے کر آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو محنت لے کر کے آئے ہیں، اور کہاں لے کر کے آئے کہ جہاں سے لوگ بالکل مایوس ہو چکے تھے، جن لوگوں سے، تو اللہ یہ بات سمجھاتے ہیں کہ انسان سازی کا اور انسانوں کے سدھرنے کا اور انسانوں کو رخ پہ آنے کا راستہ وہ نبی والی محنت ہے۔ تو آپ مکے میں بھیجے گئے، سب سے زیادہ بگاڑ، کہ روئے زمین پہ سب سے زیادہ بگاڑ جہالت، کہ یہاں بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر آپ کو دوستو بزرگوں 40 سال کی عمر میں یہ محنت دی گئی
یہ کام دیا گیا، نبوت والی ذمہ داری ڈالی گئی. حالانکہ اس سے پہلے عبادت بھی ہے اور تنہائی بھی ہے، سب ہے، اللہ کا تعلق بھی ہے، لیکن ہدایت ایک کو بھی نہیں. جب آپ پر محنت دی گئی اور محنت آپ نے شروع کی، آپ اس محنت کو لے کر کھڑے ہوئے اور کام شروع کیا، وہ سارا مکہ اور جو ہے دوستوں بزرگوں مقابلے پر آ گیا. جو آپ کو امین کہتا تھا، صادق کہتا تھا، اچھا کہتا تھا، تعریف کرتے تھے، وہ سب مقابلے پر آ گئے. جیسے آپ اس محنت کو لے کر کھڑے ہوئے، یہ ہے اس محنت کے ساتھ. گھبرانا نہیں چاہیے، کبھی نہ گھبرانا چاہیے. کہ محنت والے جب محنت کریں گے تو یہ چیزیں پیش آتی ہیں. کس درجے کہ جس درجے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو اوڑو گے اس درجے، اس لیے کہ جس سے جتنا کام لینا تو ہے اس درجے حال ڈالا جاتا ہے. کہ سب سے بڑا حال کس پر؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا. کہ سب سے بڑا حال آپ پر. کیوں؟ کہ سب سے بڑا کام آپ سے لیا گیا. کس سے لیا گیا وہ کام جو آپ سے لیا گیا؟ سردار الانبیاء ہیں آپ، سید الانبیاء ہیں. کہ پورا عالم کی ذمہ داری کسی پہ نہیں ڈالی گئی، قیامت تک کا ذمہ کسی پہ نہیں ڈالا گیا. تو سب سے بڑا کام، سب سے بڑا حال، تو یہ گھبرانے کی چیز نہیں. کام کرنے والے کام کرتے کرتے کوئی حال آ جاوے، کوئی چیز آ جاوے، اس سے گھبرائے نہیں. کہ اللہ کی طرف سے ہے، اس میں ہماری تربیت بھی ہے، اس میں ہماری ترقی بھی ہے، اس میں انشاءاللہ لوگوں کی ہدایت بھی ہے. کہ صبر تحمل کے ساتھ جمو اور کام کرتے رہو. تو آپ متاثر نہیں ہوئے، مکے والوں کی طرف سے آنے والے حال سے آپ متاثر نہیں ہوئے، کام کرتے رہے، دعوت دیتے رہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ نے کام جو شروع کیا وہ دار ارقم سے شروع کیا، اعمال وہاں شروع کیے، عمل دعوت. کیونکہ اعمال دعوت ہی سبب ہے ہدایت کے اترنے کا. تو یہ اعمال آپ نے دار ارقم میں شروع کیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ آپ کا جو مکان تھا تھوڑا سا مکے کے باہر تھا، آمد و رفت لوگوں کی کم تھی. ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مکان تھا، تو اس لیے احتیاط کے طور پہ وہاں اعمال شروع کیے. لیکن اعمال شروع کر دی کسی بھی حال کے متاثر ہوئے بنا. کہ لوگوں کی طرف سے حال آ رہا ہے، لوگ جو ہے میری طرف آ رہے ہیں اور حال آ رہا ہے، پریشانی آ رہی ہے، لوگ برا بھلا کہہ رہے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کی. آپ نے اعمال شروع کر دی. تو اعمال دعوت کے شروع ہوتے ہی ذرا اعمال دعوت شروع ہوئے، آپ نے دعوت شروع کری، دعوت دینا. ادھر تینوں طبقے جو انسانیت کے ہیں تینوں ہدایت پر آ گئے. مردوں میں تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں میں اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تینوں طبقے آ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو اپنے اثر رسوخ سے 2 دن میں 9 لوگوں کو لے کر آ گئے کہ کام شروع ہو گیا. تو یہاں یہ بات سمجھنی ہے، کتنا بھی مخالف ماحول ہو اور کتنا بھی ماحول میں بگاڑ ہو اور کتنا بھی ماحول میں جہالت ہو اور کتنا بھی مقابلہ ہو، لیکن جب اعمال دعوت ہوں گے اور جم کر ہوں گے، اور اگلی بات یقین کے ساتھ ہوں گے. یقین کہ کام کرنے والے کو یقین ہونا چاہیے، کہ کام کرنے والے کو یقین ہونا چاہیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اعمال لے کر کے آئے ہیں، جو محنت لے کر کے آئے ہیں، اس محنت کے کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. اللہ کی مدد ہے. تو اس یقین پر قدم جمیں گے، ورنہ آگے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں. کہ اس یقین کے ساتھ چلو تو چلنا بھی آسان ہوگا، جمنا بھی آسان ہوگا، آگے بڑھنا بھی آسان ہوگا، اور استقامت بھی ملے گی. اللہ کی مدد ہے. اور اللہ کی مدد ایسی ہے کہ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی نصرت بھی ہوگی اور لوگوں کو ہدایت بھی ملے گی. کہ کتنا مخالف ماحول ہے لیکن لوگ آ رہے ہیں، ہدایت لوگوں کو مل رہی ہے. یہ اعمال دعوت کی تاثیر ہے. یہ اعمال کو یہاں سے تھوڑے بتائے جا رہے ہیں کہ کسی نے سوچ لیے بتا دیے، یہاں سے کوئی جو ہے بنگلہ والی مسجد سے کوئی اعمال بتا دیا، ایسا نہیں ہے. یہ تو صرف اتنا ہے کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ کے ذریعے سے، اس لیے آپ کو مجدد کہا ہے کہ یہ اعمال اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے دوبارہ شروع کرا جو امت سے نکل گئے تھے. یہ تو اعمال نبوت ہیں. یہ اعمال تو وہ ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں.
یہ اعمال آپ کے جسم اطہر سے نکلے ہیں، ان اعمال میں آپ خود لگے ہیں، ان اعمال میں صحابہ کو لگایا ہے، ان اعمال کے ذریعے صحابہ بنے ہیں، اور صحابہ دوستوں جو ترقی کی صحابہ نے وہ ان اعمال کے ذریعے کری کہ جہاں ان کے پاس کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں تھا، ان اعمال اور اس محنت کے اعمال کے ذریعے سے، اعمال نبوت کے ذریعے سے ایسی ترقی کی ہے کہ 20-22 سال کے اندر وہاں پہنچ گئے دوستوں بزرگوں کہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے نمونہ بن گئے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانی۔ ستاروں سے تسبیح اس لیے دی گئی کہ ستاروں سے راستہ لیا جاتا ہے، رہبری لی جاتی ہے کہ میرے صحابہ ستارے، ایک کی بھی اتباع کر لو کامیاب ہو جاؤ، کہ سارے انسانوں کے لیے رہبر بن گئے، سارے انسانوں کے لیے نمونہ بن گئے۔ کون؟ کہ جن کے پاس کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں تھا، جن کے پاس کوئی آنے کو تیار نہیں تھا، کہ ایسی تبدیلی آئی ہے اور اتنی تیزی کے ساتھ، اتنی کم وقت اور مدت میں اتنی ترقی کر گئے کہ قیامت تک کے لیے نمونہ بن گئے سارے انسانوں کے لیے کہ ایمان ایسا حاصل کرو جیسے صحابہ کا، اعمال ایسے کرو جیسے صحابہ نے کی، اور دعوت ایسی، محنت ایسے کرو جیسے صحابہ نے کی، نمونہ بن گئے قیامت تک کے انسانوں کے لیے کہ یہ وہ اعمال ہیں جو آپ لے کر آئے ہیں۔ یہ اعمال آپ اس لیے آپ جو اعمال لے کر آئے ہیں ان اعمال کو اس لیے اعمال نبوت کہتے ہیں، اور ان اعمال کے لگنے میں، ان اعمال کے کرنے میں، ان اعمال کے وجود سے ہدایت وجود میں آتی ہے، تو اس لیے ان کو اعمال ہدایت بھی کہتے ہیں۔ ان اعمال کے ذریعے دعوت دی جاتی ہے تو اس لیے ان کو اعمال دعوت بھی کہتے ہیں، ان اعمال کے ذریعے ہدایت ملتی ہے تو ان کو اعمال ہدایت بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ اعمال جو آپ لے کر آئے، ان سے تربیت ہوتی ہے تو اعمال تربیت بھی کہتے ہیں۔ ہاں، صحابہ نے اعمال کو کیا تو ان کو اس لیے اعمال صحابہ بھی کہتے ہیں۔ یہ اعمال مسجد میں ہوئے تو اس لیے ان کو اعمال مسجد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں۔ یہ سب وہ اعمال ہیں جو آپ لے کر آئے ہیں کہ ان اعمال کے شروع ہوتے ہدایت شروع ہو گئی، لوگوں کو ملنا، ہدایت شروع ہو گئی کہ تینوں طبقے آ گئے تمام سختی اور مخالفت اور مقابلے کے باوجود۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھنی، یقین کے ساتھ اپنے دلوں کے اندر اس کا یقین اب بٹھاویں، کتنا بھی سخت ماحول ہو، کتنا مخالف ماحول ہو، کتنی بھی حال آئے، اس سب کا حل یہ ہے کہ اعمال دعوت اس میں لگ جاؤ۔ اعمال دعوت کے ذریعے سب ٹھیک ہو جائے گا، حال بھی بدل جائے گا، اللہ کی مدد نصرت بھی آئے گی۔ کہ دیکھو مدینہ مکے کا کیسا ماحول بدل رہا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں، یہی مکے کے لوگ ہی نہیں آ رہے، لوگ دور دور سے آ رہے ہیں، حبشہ چل کر کے آ رہے ہیں، قبیلہ غفار والے بھی آ رہے ہیں، ہاں روم سے بھی لوگ آ رہے ہیں، فارس سے لوگ آ رہے ہیں، دور دور سے لوگ آ رہے ہیں۔ یہ ان اعمال کی تاثیر ہے، سمجھ لیں اچھی طرح، جہاں کہیں بھی یہ اعمال ہوں گے وہاں لوگ کھنچ کر آئیں گے۔ کہ چھوٹے سے دار ارقم میں اعمال شروع ہوئے تو لوگ دور دور سے کھنچ کے آئے، اپنے بھی آئے، پرائے بھی آئے، قریب والے بھی آئے، دور والے بھی آئے ہدایت کی طرف۔ اصل ان اعمال کا وجود ہے کہ ان اعمال کو شروع ہو جائیں گے تو لوگ آئیں گے، قریب والے بھی، دور والے بھی، اپنے پرائے سب آئیں گے۔ یہ ان اعمال کی تاثیر ہے، یہ لوگ کھنچ کے آتے ہیں ان اعمال کی طرف۔ شرط یہ ہے کہ اعمال شروع ہوں۔ ہمارے دونوں حضرات مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں حضرات کے ہاں کوئی بھی اپنا چھوٹا یا بڑا مسئلہ، انفرادی یا اجتماعی مسئلہ لے کر کے آتا تھا تو آپ ان کو اعمال ہی بتاتے تھے، یا ان علاقوں میں جماعتیں بھیجتے تھے، کہیں سے سیلاب کی خبر آ گئی، کہیں سے کوئی حادثے کی خبر آ گئی، کہیں سے زلزلے کی خبر آ گئی، تو اس طرف جماعتیں روانہ کرتے تھے کہ نبی جو ہے اپنے اعمال کی طرف بلاتے ہیں اور اس کی طرف اعمال ہی کی طرف جو ہے اعمال ہی میں جو ہے لگاتے ہیں۔ تو اس یقین کے ساتھ کہ یہ حال جہاں بھی کہیں خبر آتی ان دونوں حضرات کے پاس، کوئی حال آ گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی تنگی آ گئی، اور کوئی جو ہے کوئی زلزلہ آ گیا، تو فوراً وہاں جماعتیں روانہ کرتی، اس یقین کے ساتھ کہ یہ حال جو آیا ہے اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آیا ہے۔ وہاں یہ جماعتیں جائیں گی ہماری، اور وہاں جا کے یہ اعمال دعوت کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ارے بولو بھائی، اعمال دعوت۔ یہ جماعتیں جا کے کیا کرتی ہیں؟ کہ اعمال دعوت، اعمال نبوت میں جا کے وہاں لگیں گے، اور اللہ کے قرب کا یہ سبب ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ کے قرب کا سب سے بڑا سبب اعمال دعوت میں لگنا اور لگانا ہے، کہ وہاں جائیں گے، خود بھی اعمال دعوت کریں گے، اور یہ اوروں کو بھی اعمال دعوت میں لگائیں گے، تو وہاں اعمال دعوت کا ماحول بنے گا،
تو پھر اللہ کی ناراضگی جو ہے وہ دور ہوگی، اللہ ان سے خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ حال کو بدل دیں گے. تو لہٰذا جماعتیں بھیجو. تو جماعتیں بھیجتے اس یقین کے ساتھ یہ وہاں جا کے اعمال میں لگیں گے، اعمال دعوت اور اعمال جو ہے نبوت میں لگیں گے اور لوگوں کو لگائیں گے. اس سے اللہ جو ہے اللہ کی ناراضگی دور ہوگی، اللہ راضی ہوں گے، حال کو بدل دیں گے. تو حال کے بدلنے کا، اللہ کی ناراضگی کے دور ہونے کا یہ یقین تھا اور ایسا ہوتا. ہاں جہاں جماعتیں بھیجتے ایسا ہوتا. جو بڑا حال آیا تھا 47 میں تو جماعت بھیجی سب نے منع کیا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ سے آپ نے فرمایا تم اس لیے منع کر رہے ہو کہ وہاں حال ہے، جماعت نہ بھیجو وہاں حال ہے. اور میری جماعت بھیجنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ وہاں حال ہے. تمہاری وہاں جماعت میں بھیجنے کی رائے اس لیے کہ وہاں حال ہے، اور میں جماعت وہاں اس لیے بھیج رہا ہوں کہ وہاں حال ہے. داعی کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں جماعت اس لیے تو بھیج رہا ہوں کہ وہاں حال ہے. جماعت جائے گی، اعمال میں لگے گی، لگائے گی، اعمال کریں گے، کرائیں گے، اللہ راضی ہوں گے، حال کو بدل دیں گے. تو حال کے بدلنے کے لیے اس کا حل یہ جا کے اعمال کریں اور کرائیں. اتنا کہا کہ میری جماعت کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے، میں اپنے اللہ سے کہہ دوں گا. اتنا کہا کوئی میری جماعت کی طرف آنکھ اٹھا کے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ کے کام کے لیے جا رہے ہیں، اللہ جو ہے دین کی محنت کے لیے جا رہے ہیں، اعمال نبوت میں جا کے لگیں گے، اعمال دعوت میں جا کے لگیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد کرے گا، اللہ ان کی بھی حفاظت کرے گا، اللہ ان کے ذریعے وہاں کا حال بھی بدلے گا. اس یقین پہ اٹھایا، اس لیے کہ پیچھے یہ ملے گا اپنے بڑوں سے. کوئی بھی حال آتا تو صحابہ اس طرح چلتے. تو اس لیے دوستوں بزرگوں مکے کے حالات بدلنے لگے، لیکن یہ اتنا کم تھا کہ جو آپ چاہتے تھے وہ نہیں ہو رہا تھا. حج کا زمانہ آیا تو آپ گئے مینا میں، ایک ایک خیمے میں جاتے، ایک ایک قبیلے کے جو ہے اندر جاتے اور ان کے خیمے میں جاتے، ان سے کہتے میں اللہ کے نبی ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، مجھے ساتھ لے چلو، میرا ساتھ دو. تو بجائے بات ماننے کے، لینے کے اور نبی کی بات کو سننے کے، اور بہت نامناسب باتیں کرتے، دل دکھانے والی باتیں، تکلیف دہ باتیں. کوئی تیار نہیں ہوتا. پھر آپ دوسرے قبیلے میں پھر دوسرے خیمے میں جاتے. اس طرح آپ دن بھر پھرتے. کوئی مجھے جو ہے لے چلے، کوئی میرا ساتھ دے، کوئی میری بات مان لے. تو ایسے آپ جاتے. تو اسی میں آپ جو ہے رات میں گئے مینا میں، رات میں کہ شاید کوئی رات میں مل جائے میرا ساتھ دینے والا، میری بات سننے والا. تو آپ رات کے اندھیرے میں گئے. جب گئے رات کے اندھیرے میں تو 6 لوگ بیٹھے ہوئے ملے. آپ نے دعوت پیش کی، تعارف کرایا، دعوت پیش کی. فوراً انہوں نے بات کو لے لیا. یہ مدینے کے لوگ تھے، پہلے سے آپ کو جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن رکھا. فوراً آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. اور یوں کہا انہوں نے کہ ہم اگلے سال پھر آئیں گے. 1 سال تک آپ انتظار کرتے رہے. پھر حج کا زمانہ آیا، پھر آپ وہی رات کے اندھیرے میں گئے ان کو تلاش کرتے ہوئے. تو پھر یہ مل گئے اگلے سال. اب یہ 6 کے 12 ہو کے آئے. کتنے ہو کے آئے؟ 6 کے 12 لوگ. تو آپ نے وہی بات پیش کی ان کے سامنے کہ ہمیں لے چلو. تو انہوں نے کہا مدینے والوں نے کہ نہیں، ابھی آپ کسی کو بھیج دیجیے. ذرا متوجہ ہو کے بات کو سنیے. میں کوئی بیان تقریر نہیں کر رہا ہوں، نہ بیان تقریر ہمیں آتی ہے، نہ ہم جانتے ہیں. کام اور بڑوں کی باتیں ہیں، ذرا سمجھنا سمجھانا ہے، تو اس لیے متوجہ رہ ساتھی. مجاہدے سے ماشاءاللہ آپ آئے ہیں، بڑا یعنی مجاہدے کے ساتھ ماشاءاللہ جمع، قربانی کے ساتھ جمع ہوئے ہیں. تو ہمارا آپ کے جو ہے دوستوں افہام و تفہیم ہے، بات چیت ہے، سمجھنا ہے کہ کام کیا ہے. کام دوستوں بزرگ کچھ جو کرنا ہے وہ تو اس پر ہمارے قدم اٹھیں گے اور جمیں گے. تو ابھی یہ مدینے والوں نے یہ کہا کہ نہیں، ابھی نہیں، آپ ہمارے یہاں کسی کو بھیج دیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں کے حالات ابھی اچھے نہیں ہیں.
ہمارے یہاں بھی آپس کے لڑائی جھگڑے ہیں، اوس اور خزرج دو بڑے قبیلے تھے، لڑتے رہتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر. ہمارے یہاں لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں آپس کے، اور ہمارے یہاں اقتصادیں ٹوٹی ہوئی ہے، یہودیوں کا رزدار ہوئے ہوئے ہیں، اور بیماری ہے. بخار تو بڑا سخت مدینے میں گھر گھر میں ہوتا تھا کہ ابھی ہمارے یہاں اچھے حالات ہیں، ابھی آپ کسی کو بھیج دیجیے. تو پھر آپ نے نوجوان صحابی کو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجا. یہاں سمجھنی یہ بات کہ آپ نہیں گئے، آپ کے ایک صحابی جا رہے ہیں ان کے ساتھ، لیکن آپ کی والی محنت لے کے جا رہے ہیں. یہ بات عرض کرنی ہے کہ آپ نہیں گئے، آپ کے ایک صحابی گئے نوجوان، لیکن محنت آپ کی لے کے جا رہے ہیں. اب یہ مدینے پہنچے، مدینے پہنچ کے یوں کہتے کہ بھائی کہاں ہے، کوئی ٹھکانہ دو مجھے، میں وہاں محنت کروں، کوئی میرے انتظام کرو. کہ نہیں، کچھ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں، ٹھکانہ کوئی تھا ہی. تو انہوں نے جا کر کے وہاں جاتے ہی محنت شروع کر دی. بس یہ ہے بنیادی بات. ہماری جماعتیں جاتی ہیں بنجا علاقوں کے اندر تو پہلے مسجد تلاش کرتے ہیں، ٹھکانہ تلاش کرتے ہیں، پھر اس کے اعتبار سے قیام کرتے ہیں. حالانکہ ہمارے یہاں بنیاد قیام کی مسجدیں اور ٹھکانے نہیں ہیں. ہمارے یہاں بنیاد جو ہے قیام کی یا محنت کی یا کام کرنے کی، وہ مسجد اور ٹھکانے نہیں ہیں، وہ تو ایمان والے ہیں. ایمان والوں کو دیکھو کتنے ہیں، کہاں ہیں. بنیاد یہ ہے قیام کی بھی اور کام کرنے کی بھی. ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اس گاؤں میں 3 مسجدیں ہیں، اس علاقے میں 4 مسجدیں ہیں، 2 مسلے، چلو اس میں قیام کر لو اور گزر جاؤ. کہ ایسا نہیں ہے کہ ان میں قیام کرنے کے لیے ہم جائیں. نہیں، ہم تو ایمان والوں کو تلاش کرنے جا رہے ہیں. بہت سی بستیاں ایسی بھی ہوں گی جہاں ٹھکانے بھی نہیں ہیں، مسجدیں بھی نہیں ہیں، مسلے بھی نہیں ہیں، ایمان والے ہیں، چند گھر ہیں. وہ ہماری محنت کا میدان یہ ہے. یہ ہے بنیاد کہ ہم جو ہے ٹھکانے تلاش کر کے ٹھکانے تلاش کریں گے، ایمان والوں کو تلاش کریں گے کہ ان کے کہیں کسی بستی میں، کسی گاؤں میں کہیں چند گھر بھی ہیں کہ ہاں وہاں ہم جائیں گے، چاہے وہاں ٹھکانہ نہ بھی ہو، وہاں جا کے کام کریں گے، ٹھکانہ قائم کریں گے، چاہے اپنا خیمہ لے کر جائیں، چاہے وہاں کوئی کرائے کی جگہ لیں، بس یہ کہ وہاں کام شروع ہو جائے. تو انہوں نے مدینے پہنچ کر مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے فوراً جا کے کام شروع کر دیا. ٹھکانے بنانے میں، اس کے انتظام میں نہیں لگے. کہ کیوں؟ کہ وہ یقین جو شروع سے میں عرض کر رہا ہوں کہ کام کرنے والوں کو یقین یہ ہونا چاہیے کہ جتنی جلدی کام شروع ہو جائے گا، یہاں کا بنجر پن ختم ہو جائے گا، یہاں کی بددینی ختم ہو جائے گی. جب محنت آتی ہے تو ہدایت آتی ہے، اور یہاں ہدایت کا ماحول بن جائے گا اور ماحول خیر کا بن جائے گا. فوراً اعمال شروع کرو. ابھی پیچھے ایک حال آیا نا بیماری کا، تو لوگوں نے حضرت سے بار بار یہ کیا، جو ہے یہ بات آ رہی تھی، سوال بھی لوگ کر رہے تھے، پوچھ بھی رہے تھے یہ حال ہے، اس کا حل، اس کا یعنی کیا جو ہے طریقہ اختیار کیا جائے، کیا کیا جائے، کیسے کام کیا جائے. تو حضرت یہ فرما رہے تھے بار بار، جتنی جلدی تم اعمال دعوت کرنا شروع کر دو گے، جتنی جلدی اعمال دعوت میں لگ جاؤ گے، اس محنت کے اعمال میں لگ جاؤ گے، جتنی ہماری اس محنت کے اعمال ہیں، اتنی جلدی اللہ کی مدد آ جائے گی. بس سیدھی سی بات ہے. انہوں نے جا کے وہاں اعمال شروع کیا اور کچھ نہیں دیکھا. مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جا کے وہاں اعمال شروع کر دی. عرض یہ کرنا ہے کہ دوستو ان اعمال کو سمجھیں. ہم یہ تبلیغ کے والوں کے اعمال ہیں اور یہ 5 اعمال ہیں اور ان کو بتایا جا رہا ہے ان کو کر لو، کہ نہیں، اس لیے نہ کر لو، اس لیے نہیں کر لو، اس لیے کرنے ہیں کہ یہ اعمال کہاں سے آئے اور ان اعمال کو کیوں کرنا ہے، ان اعمال سے کیا ہوا اور کیا ہوگا. یہ سمجھنی ہے بات. انہیں 5 اعمال ہو کے رہ گئے، ان کا 5 اعمال کا مذاکرہ کر لو، ان 5 اعمال کو بس کسی بھاگتے دوڑتے ہانپتے کانپتے ان کو کر لو. یہ نہیں ہے. یہ اعمال تو ہماری زندگی کا حصہ بنے کہ دیکھو کیسے جو ہے صحابہ نے ان اعمال کو کیا ہے اور کیا ان کی کیا تبدیلی آئی ہے اور کیسے اللہ کی مدد نصرت آئی ہے. یہ اعمال اس لیے ہے. تو انہوں نے جا کے وہاں کہاں شروع کیے؟ درخت کے نیچے. ہاں، کوئی ٹھکانہ نہیں، درخت کے نیچے جا کے اعمال شروع کر دیے کہ جلدی سے اعمال شروع کرو تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو درخت کے نیچے جا کے اعمال شروع کر دیے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے مدینے پہنچ کر
ایک درخت کے نیچے آ جاؤ. ایک بزرگ نے ہمیں دکھایا تھا کہ یہاں تھا یہ درخت، اب تو وہاں بلڈنگ بنی ہوئی ہے، کہ یہاں تھا وہ درخت، کہ اس درخت کے نیچے کام شروع کر دیا، اعمال شروع کر دی. یہ بات عرض کرنی ہے کہ جاتے ہی ہر علاقے بستی میں پہنچو اور اس یقین کے ساتھ بنجر سمنجر علاقوں میں جاؤ، ارتداد کے علاقوں میں جاؤ، کیونکہ صحابہ کا جو خروج ہے اس کی دو ہی بنیادیں تھی، یا تو وہاں جاتے تھے جہاں ارتداد آ گیا ہو، یا وہاں جاتے تھے جہاں دین میں کمی آ گئی ہو. تلاش کر کر کے جایا کر ایسے علاقوں میں ارتداد ہے اور بددینی ہے، بنجر علاقے ہیں دین کے اعتبار سے، کہ وہاں جاؤ اور جاتے اعمال شروع کر دو. بس انہیں مانوس کر کے، ان کے قریب ہو کے، انہیں جو ہے دوست و اکرام کے راستے، جو بھی راستہ اختیار کرو حکمت کے ساتھ، کہ انہوں نے جا کے وہاں درخت کے نیچے اعمال شروع کر دی اور 1 سال یہ اعمال کیے. کتنا کیے بولو بھائی؟ 1 سال یہ اعمال کیے. تو 1 سال ان اعمال کو درخت کے نیچے کرنے کی برکت سے سارے مدینے کے حالات بدل گئے. یہ بات ہے کہ مدینے کے اکثر قبیلے ہدایت پر آ گئے، اور ہدایت پر آنے کی اور جو اس محنت کی برکت سے کیا ہوا کہ جو آپس کے لڑائی جھگڑے تھے ختم، لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے. تیرے اونٹ نے میرے اونٹوں سے پہلے حوض میں پانی کیوں پی لیا، اس پہ لڑ رہے ہیں چھوٹی سی بات پر. اب کس بات پر جو ہے آپس میں وہ ہے، آپس میں ایک دوسرے سے کس چیز میں آگے بڑھنے کی سوچ رہے ہیں. سنو، پورا مدینہ فاقے سے بھرا ہوا ہے، بکرے کی سیری آ گئی. انہوں نے کہا نہیں، میرا پڑوس بھی بھوکا ہے، میرے پڑوس میں بھی فاقہ ہے، وہاں روانہ کر دی. انہوں نے اور آگے روانہ کر دی، گھوم کے وہیں آگے جہاں چلی تھی. 2 باتیں پتہ لگی. ایک تو یہ ہے کہ سارا مدینہ فاقے سے بھرا ہوا ہے، اور دوسری بات یہ کہ ایک دوسرے سے پہلے کھانے کو تیار نہیں ہے. کہ کون ہے یہ؟ کہ یہ وہ ہے جو ان کے اونٹ جو ہے کسی کے پہلے پانی پی لیا حوض پر، دوسروں کے اونٹوں سے تو لڑتے تھے، اب وہ ایک دوسرے سے پہلے کھانے کو تیار نہیں ہے. یہ ہے ہدایت. یہ جو اعمال کیے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے آ کے مدینے میں، وہ لڑائی جھگڑے سب ختم. تو لڑائی جھگڑے ختم ہونے کا راستہ یہ ہے، یہاں کہ یہ راستہ نہیں ہے آج اختیار کیا ہوا ہے، کہ راستہ یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے سب ختم، آپس میں پیار، محبت، مودت، ایثار، ہمدردی. ایثار کہتے ہیں اسے کہ اپنی ضرورت دبا کر دوسرے کی ضرورت کو دیکھنا اور اس کے بارے میں سوچنا. یہ سب ہو گیا، ماحول بدل گیا، لڑائی جھگڑے ختم. اور یہی چاہتے ہیں سب کہ چاروں طرف سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں، سب یہی چاہتے ہیں. اور ہماری اس محنت کے اندر ہے یہ کہ جب یہ محنت ہوگی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس محنت کے ذریعے ہم ساری انسانیت کی خیر خواہی چاہتے ہیں، کہ سارے انسانوں کی خیر خواہی کہ اس محنت کے اندر یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آپس کی جو ہے آپس کے تکرار ختم ہو جائیں گے، پیار محبتوں میں تبدیل ہو جائے گی. یہ سارے جھگڑے پیار محبت میں تبدیل ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کے کام آنا جو ہے شروع ہو جائیں گے. اب تو اپنی اپنی کے نعرے لگ رہے ہیں، پھر وہاں صحابہ کے ہاں تو تیرے کے نعرے لگتے تھے. ہمارے تو حضرت فرماتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم چوتھے نمبر سے کیا چاہتے ہیں، چوتھے نمبر سے کیا چاہتے ہیں کہ آج تو دل کا جذبہ یہ بنا ہوا ہے کہ جو میرا ہے وہ تو ہے ہی میرا، جو دوسرے کے پاس ہے میرا کیسے ہو جائے، کہ اس کے جو پاس ہے وہ میرا کے پاس کیسے آ جائے. اس کی کوششوں میں جو ہے اکرام بھی کریں گے، نصرت بھی کریں گے، مانوس بھی کریں گے، ہاں سب کچھ کریں گے. اور وہاں یہ تھا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ دوسروں پہ کیسے لگ جاوے. تو حضرت یہ فرماتے تھے کہ چوتھے نمبر سے ہم یہ چاہتے ہیں جس کسی پر نظر پڑے، کوئی بھی ہو، اپنا یا پرایا کوئی بھی ہو، جس کسی پہ نظر پڑے تو دل میں یہ ہوک اٹھے کہ میں اس کے کام کیسے آ جاؤں، میں اس کے کام کیسے آ جاؤں. لڑائی جھگڑے ختم مدینے کے ماحول سے، اور اقتصاد سے درست ہونا شروع ہو گئی، قرض ادا ہونا شروع ہو گئے. کہ تنگی آتی ہے نوسط سے، وہ دور ہو گئی. جب بعد میں آپ تشریف لائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے تشریف لائے بعد میں، تو آپ نے فرمایا میں نے دیکھا کوئی چیز بھاگتے ہوئے اور نکلتے ہوئے دیکھا میں نے مدینے سے، وہ بخار نکل گیا، کہ بیماری دور ہو گئی، حالات درست ہو گئے، لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے، اقتصاد جو ہے ٹھیک ہونے لگی. اور ساری دنیا یہ چاہتی ہے
ساری دنیا یہی چاہتی ہے ہمارے حالات صحیح ہو جائیں، ہمارے لڑائی جھگڑے آپس کے ختم ہو جائیں اور ہماری بیماریاں جو ہیں دور ہو جائیں. ہر ایک یہی چاہتا ہے. پہلے دن سے لے کے آخر دن تک ہر زمانے میں ہر قوم ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ میری زندگی میں سکون، چین، اطمینان، آرام آ جائے، عافیت اور خیر آ جائے اور امن و امان قائم ہو جائے، انصاف آ جائے. ہر ایک یہی چاہتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لے کر کے آئے اس میں رکھا ہے کہ وہ زندگی جو ہے زندگیوں میں جو ہے وہ جب طریقے آتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں، یعنی دین آتا ہے تو ساری خیر لے کر آتا ہے. لیکن دین آئے گا بقدر ہدایت. حضرت فرماتے تھے کہ زندگیوں میں دین آئے گا بقدر ہدایت، اور جتنا دین آ جائے گا اتنی خیر آ جائے گی. اور دین آئے گا بقدر ہدایت، اور ہدایت آئے گی بقدر محنت. سمجھ لیں اچھی طرح سے، بقدر محنت. جتنی محنت ہوگی اتنا دین آئے گا، جتنی محنت ہوگی اتنی ہدایت آئے گی، جتنی ہدایت آئے گی اتنا دین آئے گا، اور جتنا دین آئے گا اتنی خیر آئے گی. اور تمہارے لیے نہیں آئے گی، یہ بھی اچھی طرح سمجھنے کی بات ہے. اس کو حضرت نے بہت آسان کر کے فرمایا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ، کہ وہ جو خیر آئے گی تمہارے دین پر اور تمہارے اعمال پر، وہ تم تک محدود نہیں ہوگی. وہ خیر و برکات تم تک نہیں محدود ہوگی. وہ کہاں تک جائے گی؟ تو سنو کیا فرمایا حضرت نے بہت آسان کر کے. جب یہ امت، اچھی طرح غور سے سنیے گا ایک ایک جملے کو. فرمایا جب یہ امت زمین سے آسمان پر وہ اعمال بھیجے گی جو اللہ کو پسند ہیں، جب یہ امت زمین سے آسمان پر وہ اعمال بھیجے گی جو اللہ کو پسند ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ حالات آسمان سے اتاریں گے زمین پر جو انسانوں کو پسند ہیں. تو وہاں امت اعمال بھیجنے میں تو امت کو کہا، اور اس پر جو خیر و برکات اور اچھے حالات آئیں گے اس میں کس کو کہا؟ امت کو نہیں کہا. کیا کہا؟ ارے کیا کہا بولو؟ وہ حالات آئیں گے سارے انسانوں کو پسند ہیں، یعنی جو ان کے اچھے اعمال پر امت، کیونکہ دوستوں بزرگوں سمجھ لو اچھی طرح، ان کے اعمال پر سارا نظام ان کے اعمال پہ چل رہا ہے، اس امت کے اعمال پر. جو بھی کچھ حالات آج ہیں پورے عالم میں وہ اس امت کے اعمال پر ہیں، اور اسے کوئی لینا دینا لگا نہیں، ان کے اعمال پر ہے. ان کے اعمال جیسے جائیں گے ویسے حالات آئیں گے. تو فرمائے جو اچھے اعمال اس امت کے جائیں گے تو پھر جو حالات اس پہ اچھے حالات آسمانوں سے آئیں گے زمین کی طرف، اس کا فائدہ سارے انسانوں کو ہوگا. اس لیے بار بار یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس محنت کے اندر ساری انسانیت کی خیر خواہی ہے، سارے انسانوں کے لیے خیر ہے. مثال کے طور پر بارش ہوگی تو کیا ایمان والوں کے کھیتوں میں برسے گی، ایمان والوں کے گھروں میں برسے گی، ایمان والوں کے محلے میں برسے گی، یا عام ہوگی؟ ارے بولو، آئے گی وہ خیر ان کے اعمال پر، وہ برکتیں رحمتیں جو آ رہی ہیں وہ ان کے اعمال پر، لیکن فائدہ سب کو ہوگا، سارے انسانوں کو. اس لیے ان کے جو اعمال اچھے جائیں گے اللہ کے پسندیدہ، تو پھر انسانوں کے پسندیدہ حالات آئیں گے آسمانوں سے. کون سے حالات انسانوں کے پسندیدہ؟ ہر زمانے میں رہے اور رہیں گے قیامت، کہ ہر انسان چاہتا ہے میری زندگی میں سکون، چین، اطمینان، پیار، محبت، مودت، اکرام اور امن و امان اور انصاف، ہر ایک چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے. کیا وجہ تھی؟ حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ صحابہ جہاں سے گزرتے تھے لوگ ان کی طرف لپکتے تھے، ان کی طرف دوڑتے تھے، ان کی طرف بھاگتے تھے. یہ زندگی کتنی نورانی پاکیزہ زندگی لے کے پھر رہے ہیں. یہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر زمانے میں وہی چاہتے ہیں لوگ، وہ زندگی چاہتے ہیں لوگ ہر زمانے میں، ہر ایک چاہتا ہے. ہم پیش تو کریں، پیش کرنے والے نہیں پیش کر رہے. ان کی زندگیاں خالی ہو گئی اس سے. صحابہ کی زندگی اس سے بھری ہوتی تھی تو جہاں سے وہ گزرتے تھے لوگ ان کی طرف لپکتے تھے. اس کی مثال اس طرح ہے، گھنا اندھیرا ہو، گھنا اندھیرا، گھنا اندھیرا، اور اس میں کوئی روشنی کی کرن نظر آ جائے تو سب چونک جائیں گے نا، یہ روشنی کہاں سے آئی؟ تو صحابہ اس طرح سے دوستوں بزرگوں گمراہی کے ماحول میں، بددینی کے ماحول میں، چاروں طرف واہی تباہی کے ماحول سے گزرتے تھے تو روشنی، ہدایت کی روشنی، ہدایت کا نور، ایمان کا نور لے کے چلتے تھے، لوگ ان کی طرف لپکتے تھے. تو ان کی زندگی سے بھری ہوتی تھی. ہماری زندگی خالی ہے، لوگ متنفر ہیں. تو اس محنت سے یہ ہوگا کہ صحابہ کی زندگی جو پر ہوئی تھی ایمان اور اعمال سے، وہ اس محنت سے اور اس محنت کے اعمال سے ہوئی تھی.
اس لیے علاقے والے حضرت فرماتے ہیں قریہ اور علاقے والے، بستی والے، یہاں تک کہ ملک والے پلٹا کھا جاتے تھے حق کی طرف اور خیر کی طرف اور ہدایت کی طرف. ایسے عالم میں ہدایت ہے. تو یہ اعمال شروع کیے تو یہ حالات سارے بدلے مدینے کے. تو یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح کہ مدینے کے حالات سارے جو بدلے ہیں، وہ ایک سال جو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے محنت کی ہے، سارے حالات بدل گئے، بیماریاں دور ہو گئی، حالات درست ہو گئے، لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے، اور دوستوں بزرگوں آپس کی سار ہمدردی زندہ ہو گئی، کیونکہ ہدایت آ گئی، دین آ گیا، ساری خیر آ گئی. کہ کیسے ہوا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ایک سال درخت کے نیچے اعمال کیے، اس سے ہوا. ابھی بات سمجھنے کی ہے، یہ دھوکہ نہ لگے کہ وہ تو صحابہ ہی تھے اور صحابی تھے، وہ انہوں نے کیا تو ہوا. ایسا نہیں ہے. قیامت تک کے لیے یہ بات ہے کہ جب بھی جو بھی جہاں بھی ان اعمال کو ایسے کرے گا جیسے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے کیے ہیں مدینے میں درخت کے نیچے، تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی حالات بدلیں گے جیسے مدینے کے حالات بدلے، ایسے حالات بدلیں. اس لیے بندہ علاقوں میں جاؤ اور اپنی جو ہے دوستو مضبوط جماعتیں بنا کے جاؤ، 4 مہینے کی جماعتیں لے کر جاؤ. انشاءاللہ یہ سارے علاقوں کے اندر اللہ تعالیٰ ایمان اور اعمال کا ماحول قائم کر دیں گے انشاءاللہ. پہلے بھی کیا ہے، آج بھی کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے. ان اعمال کی تاثیر یہ ہے، جیسے مکے کا ماحول سختیوں کے باوجود بدلنے لگا تھا، جیسے مدینے کا ماحول تمام جو ہے دوستوں بزرگوں خلفشار اور جھگڑوں اور اس کے باوجود بھی جب محنت ہوئی تو سارا ماحول بدل گیا. ایسے ہی قیامت تک کے لیے جب بھی جو بھی جہاں بھی بندے سے بندے علاقوں میں بددینی سے بددینی کے ماحول میں جا کر یہ اعمال آپ جا کر کرو گے. لیکن شرط یہ یہ اعمال صحابہ ہیں، اور ان اعمال کو جو ہے صحابہ نے کیا ہے جب ویسے کریں گے، سرسری نہیں چلو ہو کے گزر گئے، یہاں سے بھی گزر گئے وہاں سے بھی گزر گئے، ایسے نہیں کہ پڑھ کر جم کر 1 سال کیے، 1 سال مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ 1 سال تو پڑھ کر جم کر ان بستیوں میں کام کریں گے، مضبوط جماعتیں ہم ڈالیں گے، مضبوط جماعتیں ڈال کر محنت کریں گے، تو انشاءاللہ ایسے ماحول بدلے گا ضرور بدلے گا. یہ قیامت تک ان اعمال کی تاثیر ہے کہ جہاں بھی ان اعمال کو کرو گے تو ایسے ماحول بدلے. مدینے کا ماحول بدلا، ایسے ماحول بدلے. تو جو بھی ہماری بنجر علاقے ہیں، بنجر بستیاں ہیں، کمزور بستیاں ہیں دین کے اعتبار سے، وہاں جا کر ان اعمال کا جا کے ڈیرا ڈالو اور ان اعمال کو جا کے شروع کرو، تو یہ ساری بستیوں کا ماحول بدلے گا انشاءاللہ ان اعمال کی برکت سے. تو اس لیے سمجھنا اس محنت کو اور اس محنت کے اعمال کو. تو اس یقین کے ساتھ آپ حضرات خود تلاش کر کے اپنے صوبوں کے اندر ایسے علاقوں میں جماعتیں مضبوط بنا کر ہم خود رخ لیں ذمہ داروں سے. یہ نہیں کہ سہولت کی جگہ دیکھیں اور بس وقت گزار لیں، وقت گزارنے کے اعتبار سے اپنی تشکیل کرا لیں تعلق والوں اور ان کو دیکھ کر کے اور ان کے علاقوں میں، بالکل نہیں. یوں کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، یہ حق تلفی ہے اور یہ خیانت ہے کام کے ساتھ بھی اور امت کے ساتھ بھی. بلکہ ایسے علاقوں کو تلاش کر کے ذمہ دار بھی پرانے بڑے ساتھیوں اور ذمہ دار ساتھیوں کی جماعتیں جو بنتی ہیں اور ہم بنائے بھی بلکہ قصداً مضبوط جماعتیں ان علاقوں میں جا کے کام کرنے کے لیے. ایسے انشاءاللہ ماحول بدلے گا جیسے مدینے کا بدلا. اس لیے سارا مجمع اس کی نیت کرے. سب ماشاءاللہ پرانے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم 4 مہینے کی، کیونکہ دوستوں سمجھ لو اچھی طرح 4 مہینے کیوں کہہ رہا ہوں، یہ آج کی بات نہیں، بہت پرانی بات ہے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے، جب تک ہر فرد امت ہر سال 4 ماہ لگانے کو اپنا جزء زندگی نہیں بنائیں گے، ایمان کی حلاوت اور لذت محسوس نہیں کر سکتے. ہر سال 4 مہینے ہر فرد امت سے مطالبہ ہے، کیونکہ ہر فرد امت کے تبدیلی مطلوب ہے. ہر فرد امت کو محنت سے جوڑو گے تو یہ اعمال سے جڑیں گے، اعمال دعوت سے جڑیں گے تو ان کے اعمال درست ہوں گے، ان کی زندگی میں دین آئے گا، ان کی زندگیاں کامیابی کے راہ پر پڑیں گی دنیا میں بھی آخرت میں. وہ ہر ایک فرد امت کی ضرورت ہے، کوئی تبلیغی جماعت کا نہیں کام، یہ ہر فرد امت کی ضرورت ہے. ہر فرد امت کو ہدایت ملے، ہر فرد امت کی زندگی میں دین آئے، ہر فرد امت کے گھروں کے اندر دین داخل ہو، ہر فرد امت کے گھروں کے اندر نسلوں میں دین آوے. اس کے لیے ہر فرد امت کو ضرورت ہے کہ محنت سے جوڑو. تو امت بنانی ہے، کوئی تبلیغی جماعت کا کوئی کام نہیں، امت بنانی. اس محنت سے امت بنائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج بھی اس محنت سے امت مراد ہے. تو ہر فرد امت کی ضرورت ہے. تو اس لیے 4 مہینے سے یہ کام ہوگا. اب تو نظام الدین سے بات کہی جا رہی ہے کہ تشکیل سے 4 مہینے کی ہے. اب تشکیل سے 4 مہینے کرو، کوئی کم دے گا لے لیں گے، ہم انکار نہیں ہے، لیکن تشکیل 4 مہینے کی ہو.
کام 4 مہینے سے بنے گا. 4 ماہ ہر سال لگیں گے، لگائیں گے یا لگوائیں گے، اس سے ماحول بدلے گا، اس سے ایک فضا قائم ہوگی. کیونکہ جہاں بھی جاؤ گے بنجا علاقوں میں 4 مہینے پڑھ کے کام کرو گے، 4 مہینے کی جماعتیں نکالو گے، یہ 4 مہینے لگا کے لوٹیں گے اپنے علاقوں میں، تو اپنے علاقے کا عملہ بنے گا. عملہ اس طرح بنتا ہے، جہاں بھی عملہ بنا ہے اور تم سب ہم سب بیٹھے ہوئے، یہ سب اسی راستے سے بنا ہے. 4 ماہ لگو تو یہ سارا مجمع نیت کرے کہ انشاءاللہ اپنے جتنے بنجا علاقے ہماری بستیاں ہیں ہمارے صوبے کے اندر، ہم 4 مہینے کی مضبوط جماعتیں بنا کر انشاءاللہ ان میں جائیں گے اور 4 ماہ لگائیں گے اور محنتیں قائم کر کے عملہ بنائیں گے انشاءاللہ. یہ سارا مجمع نیت کرے کہ 4 مہینے انشاءاللہ ہر سال لگائیں گے اور مضبوط جماعتیں بنا کر کمزور اور بنجا علاقوں میں جا کے محنت جمائیں گے انشاءاللہ. اور اس یقین کے ساتھ جاؤ کہ انشاءاللہ جیسے مصعب بن عمیر علیہ السلام نے مدینہ میں محنت کے وہاں کا ماحول بدلا ہے، انشاءاللہ ساری بستیوں کا ماحول بدلے گا. بتاؤ تیار ہو اس کے لیے؟ کون کون تیار ہے؟ ہر سال 4 مہینے، ہر سال 4 مہینے. یہ سارے پرانے کا مجمع ہے، سارا مجمع اس کی نیت کرے کہ انشاءاللہ 4 مہینے میں لگانے ہیں. سارا مجمع ہر سال 4 مہینے لگانے ہیں اور لگوانے ہیں. جماعتیں خود بھی لگانے ہیں اور ہر فرد امت کے لگوانے ہیں انشاءاللہ. تو دیکھو میرے کوئی علاقہ بنجر نہیں رہے گا. اتنا سارا مجمع جب ایک مصعب بن عمیر کے محنت کرنے کی برکت سے سارے مدینہ کا ماحول بدل گیا، اتنا بڑا مجمع اس تمہارے صوبے کے اندر پھرے گا تو اس صوبے کا کیا پورے عالم کے لیے کافی ہو جائے گا انشاءاللہ، پورے ملک کے لیے کافی ہو جائے گا. تو کرو گے نا انشاءاللہ؟ ہر سال 4 مہینے لگاؤ گے نا؟ ارے بولو صحیح، ہاتھ اٹھانے سے نہیں کام چلتا. ذرا بتاؤ مجھے کون کون لگائے گا؟ کھڑے ہو کے بتاؤ، کھڑے ہو کے ہر سال 4 مہینے کھڑے ہو کے بتاؤ. بتاؤ بھائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نام بولو بھائی، نام بولو. آنے